السلام علیکم، کیا حال ہے وال ہیں جی؟ ماشاءاللہ سب دوست آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، آج کا ہمارا عنوان ہے پاکستان میں اردو نعت کا ارتقاء، مطلب آغاز کب سے ہوا تھا۔ کہتے ہیں عام طور پر لفظ نعت حمد، مداح اور منقبت کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے، لیکن جہاں معنی و مقصد کے اعتبار سے یہ الفاظ آپس میں مختلف ہیں، وہاں نعت ان سب سے غائب درجہ مختلف اور مخصوص معنی کی حامل ہے۔ نعت عربی کا ثلاثی مجرد مصدر ہے۔ اس کے لغوی معنی تعریف کرنا ہے اور اس کا مترادف وصف ہے، مطلب اس سے ملتا جلتا لفظ کیا ہے جی؟ وصف ہے، یعنی نعت صرف خوبیوں کا بیان ہے اور وصف حسن و قبیح، خوبیوں خامیوں دونوں کے بیان کا نام ہے۔ وصف کشف و اظہار کو کہتے ہیں۔ وصف کشف و اظہار کو کہتے ہیں۔ نعت کے لغوی معنی ہیں ایسا بیان جس میں ہو بہو سارا منظر اپنی خوبیوں خامیوں سمیت سننے پڑھنے والوں کی آنکھوں میں اتر آئے۔ اصطلاح میں نعت اور وصف صرف حلیہ اور سراپا کے بیان کے لیے آتے ہیں۔ اصطلاح میں نعت اور وصف صرف حلیہ اور سراپا کے بیان کے لیے آتے ہیں۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر پس منظر۔ نعت کی روایت تخلیق آدم سے آغاز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت آدم کو جب پہلا الہام ہوا تو آپ علیہ السلام کو ابو محمد کہہ کر پکارا۔ آپ علیہ السلام نے نور محمدی کو دیکھ کر تعجب سے پوچھا، کیا پوچھا؟ اے میرے پروردگار، یہ کیسا نور ہے؟ ارشاد ہوا، یہ نور اس نبی کا ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہوگا، جس کا نام آسمانوں پر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اگر یہ نور نہ ہوتا تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا، نہ یہ زمین و آسمان پیدا کیے جاتے۔ یہی وہ توصیفی کلمات تھے جو بطور تعارف خالق کائنات جل شانہ کی طرف سے اپنے خاص بندے اور رسول اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد ہوئے۔ جب آدم و حوا زمین پر اتارے گئے اور آدم کو حوا سے قربت کی خواہش ہوئی تو مہر کے عوض ارشاد ہوا، اے آدم، ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 20 مرتبہ درود بھیجو۔ روئے زمین پر حبیب خدا کا یہ پہلا ذکر تھا، پہلی مداح، پہلا درود اور پہلی نعت جو انسانوں کے لیے جد امجد نے اللہ کے حکم سے آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے حضور پیش کی۔ روئے زمین پر حبیب خدا کا یہ پہلا ذکر تھا، پہلی مداح، پہلا درود اور پہلی نعت جو انسانوں کے لیے جد امجد نے اللہ کے حکم سے آنے والے محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے حضور پیش کی۔ تب نعت کا آغاز ہوا۔ اب پاکستان میں اردو نعت کا فروغ و ارتقاء کب ہوا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ کہتے ہیں تحریک پاکستان خصوصاً تحریک ہجرت اور تحریک ترک موالات کے بعد کا زمانہ نعت رسول، مناجات اور استغاثوں کے لیے بھرپور زرخیزیاں رکھتا تھا۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ تخلیق پاکستان اپنے جلوہ میں اس کے روح پرور پیغام تو لائی، لیکن ساتھ ہی ہجرت کے دلگزار اور جاں فرسا واقعات بھی لائے۔ لٹے پھٹے مہاجرینوں کے قافلے، شہادتوں کے تحفے ملے۔ لوٹ مار کے سرکاری درباری دھندے نے آن گھیرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات حسرت آیات اور قائد ملت لیاقت علی خان کا قتل جیسے سانحے اس نوزائیدہ ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے ناامیدی کا طوفان لے کر آئے۔ یہ واقعات ایسے نہ تھے جن سے حساس طبع اور نازک مزاج شاعر متاثر ہوئے بغیر رہ جائے۔ عام شاعری کی طرح نعت رسول مقبول نے بھی ان حالات کا اثر قبول کیا۔ شاعروں نے نعت میں اسلامی اخوت و مساوات، برابری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کی غریب پروری اور انسانیت نوازی کے پہلوؤں کو نعت کا موضوع بنایا۔ 1947 کے بعد جن شاعروں نے نعت گوئی میں نام پایا ان کی فہرست طویل ہے۔ عام غزل گو شعراء نے بھی نعت میں بے شمار شعر کہے۔ آزاد نظم لکھنے والوں نے بھی فکر و خیال کے رنگ بکھیرے۔ چند شعراء کے نام ابوالاسر حفیظ جالندھری، ملک نصر اللہ خان عزیز، عابد علی عابد، نعیم صدیقی، احمد ندیم قاسمی، طفیل ہوشیار پوری، صاحبزادہ نصیر الدین گولڑا شریف وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ حضرت حافظ جو 1900 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا وصال ہوا، نے اپنے شاہانہ اسلام کی بدولت انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے اپنا شاہانہ اسلام کی بدولت ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وہ خوش گو بھی تھے اور خوش گلو بھی۔ حضرت حفیظ کا ذکر کریں تو کیا تھا جی؟ وہ خوش گو بھی تھے اور خوش گلو بھی۔ حضرت کی آواز ان کے کلام کو اور ان کا سوز جگر ان کی آواز کو تاثیر بخشتا رہا۔ حضرت کی آواز ان کے کلام کو اور ان کا سوز جگر ان کی آواز کو تاثیر بخشتا رہا۔ تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی، سلام اے
ہاتھ شینے زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ کس پیارے انداز میں آپ نے قلم بند کیے ہیں جی یہ اشعار۔ پھر ہے جی منظور احمد ماہر القادری، 1906 تا 1978 آپ کا دور حیات ہے۔ کہتے ہیں منظور احمد ماہر القادری نے سیرت طیبہ کی مستند کتابوں اور احادیث کے معتبر ذخیروں سے استفادہ کیا اور وہی روایات مصدقہ اپنے شعروں میں نظم کیے۔ پھر نام آتے جی ملک نصر اللہ خان عزیز، جن کا دور حیات سن 1897 تا 1976 ہے۔ ان کی نعت روایتی کم اور حالات حاضرہ سے زیادہ متاثر ہے۔ انہوں نے حالات کے سارے اتار چڑھاؤ ناقدانہ نظر سے دیکھے۔ کاروان شوق ان کی نعتوں کا مجموعہ ہے۔ ان کے ملی غم اور دین اسلام سے لگن، ان کے ملی غم اور دین اسلام سے لگن ان کی نظم بارگاہ رسالت میں، نظم کا کیا نام تھا، بارگاہ رسالت میں سے پوری طرح روشن ہے۔ احسان الحق احسان دانش، سن 1914 تا سن 1982 زمانے نے انہیں شاعر مزدور کہا۔ ان سے متعدد نعتیں یادگار ہیں۔ مسدس بعنوان دارین لکھ کر انفرادیت پائی۔ ان کو دارین نامی مسدس کی وجہ سے بہت شہرت ملی۔ پھر جی فضل الرحمان نعیم صدیقی صاحب ہیں۔ انہوں نے نعت گوئی کی بلکہ عمومی شاعری بھی مقصد خاص کے تحت کی۔ احمد ندیم قاسمی کی بات کی جائے تو احمد ندیم قاسمی نے اردو تحریر بھی کیا، احمد ندیم قاسمی نے ادب تحریر بھی کیا اور ادیب پروری بھی کی۔ پیر کے گھرانے سے متعلق ہیں، پیر کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے الگ اور سب سے جدا راہ نکال کے دی۔ عبدالعزیز خالد، ان کی ولادت سن 1927۔ ان کے مجموعوں میں کیا جی فارکلیت اور منہمنا کا انداز مشکل نہیں۔ نعتیہ شاعری کا یہ انوکھا رنگ اول و آخر خالد کے نصیب میں تھا۔ چند دیگر شعراء کے اشعار کی بات کریں تو ساغر صدیقی کا نام آتا ہے۔ میرے گلستان میں بہاروں کے مالک، بڑی دیر سے ہے خزاں کا مہینہ۔ پھر حافظ مظہر الدین صاحب تھے، وہ کہتے ہیں یہ تکمیل جذب و شوق کریں، کریں گفتگو مدینے کی۔ تکمیل جذب و شوق کریں، کریں گفتگو مدینے کی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم تھمز اپ کر دیں، انگوٹھا کا نشان اس کو پریس کر دیں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔